بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کراچی میں اعصاب زدہ فلیٹ کے بارے میں کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کہانی کو رات کے وقت سن رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی کی ورد کرنی ہے، اس کے بعد ہی آپ نے اس کہانی کو سننا ہے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کراچی جیسے مصروف شہر میں جہاں ہر طرف روشنیوں کا چکا چوند اور لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں کچھ جگہیں ایسے بھی ہیں جو سنسان اور پر اسرار کہانیوں سے بھری ہوتی ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی فلیٹ کی ہے جو لیاقت آباد کے ایک پرانے علاقے میں واقع تھا۔ کامران جو ایک نوجوان صحافی تھا، سستے کرائے پر ایک فلیٹ تلاش کر رہا تھا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد اسے ایک ایجنٹ کے ذریعے ایک شاندار فلیٹ ملا جو عام نراقوں کے مقابلے میں بہت سستا تھا۔ کامران نے جب ایجنٹ سے اس فلیٹ کے سستا ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے ٹال مٹول کر کے بات بدل دی۔ چونکہ کامران کو جلدی تھی، اس نے زیادہ سوالات کیے بغیر فلیٹ لے لیا۔ فلیٹ میں پہلی رات ہی کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ کامران نے جیسے ہی لائٹ بند کی، اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ فلیٹ کے باہر کسی کا گزر ہو رہا ہے، مگر جب وہ کھڑکی کے قریب گیا تو سناٹا تھا۔ دبے قدموں کی آوازیں رک چکی تھی۔ کامران نے اسے وہم سمجھا اور سونے کی کوشش کی، لیکن رات کے بیچ میں اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یوں لگا جیسے کوئی اندر داخل ہو رہا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن جب اس نے ہمت کر کے دروازے کی طرف دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ دوسری رات کامران کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن آواز کسی عورت کی لگ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے بیڈ کے نیچے سے کچھ ہلنے کی آواز آئی۔ دل کانپ اٹھا۔ اس نے بیڈ کے نیچے جھانکا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب صورتحال عجیب ہونے لگی۔ ہر رات کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ پیش آ رہا تھا۔ ایک رات کامران نے الماری کے دروازے پر خون کے دبے دیکھے جو پہلے وہاں نہیں تھے۔ اگلے دن فلیٹ کے پڑوسیوں سے اس نے اس جگہ کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے نظریں جھکا لی اور کہا تمہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ پھر ایک بڑے پڑوسی نے کامران کو بلایا اور بتایا کہ اس فلیٹ میں پہلے ایک لڑکی رہتی تھی جس نے خودکشی کر لی تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی یہاں رہتی ہے۔ کئی لوگوں نے اسے دیکھا، کسی کو آئینے میں، کسی کو کھڑکی کے پار، اور کچھ نے تو اس کی سرگوشیاں تک سنی ہیں۔ کامران نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی جڑ تک جائے گا۔ اس نے رات کو فلیٹ میں کیمرہ لگایا تاکہ دیکھ سکے کہ رات کو اصل میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس کی آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں۔ کیمرے میں نظر آیا کہ جیسے ہی وہ نیند میں گیا، کیمرے میں دھندلی سی عورت نمودار ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے جلتی ہوئی بیڈ کے قریب آ گئی۔ اس کا سر عجیب رویے پر جھکا ہوا تھا، جیسے گردن میں جان نہ ہو۔ بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ بے حد خاموشی کے ساتھ کامران کے قریب بیٹھ گئی۔ کامران کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ دم سدے دیکھ رہا تھا کہ اچانک عورت کا سر اوپر اٹھا اور اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ نہ کوئی پتلی، نہ کوئی روشنی، جیسے وہ آنکھیں نہیں بلکہ دو کھوکھلی گڑھوں کی صورت میں تھی۔ پھر عورت آہستہ آہستہ کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ بھیانک ہوتی گئی۔ ایسا لگا جیسے وہ کامران کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ وہ یکدم کیمرے کے بالکل قریب آ گئی۔ اس کا چہرہ اسکرین پر چھا گیا۔ کامران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک کیمرہ جھٹکے سے بند ہو گیا۔ کامران چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ خوف سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے فوراً لائٹ آؤٹ کیے اور چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ خالی تھا، مگر وہ جان چکا تھا کہ وہ یہاں اکیلا نہیں ہے۔ اب خوف حقیقت بن چکا تھا۔ کامران نے بے چینی کے عالم میں اپنا موبائل اٹھایا اور فلیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب خاموشی کے سناٹے میں صرف اس کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیسے کسی نے باہر سے پکڑ رکھا ہو۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اس کی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ مڑنے لگا اور جیسے ہی اس کی نظریں پیچھے گئیں، ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ اس کے سامنے وہی عورت کھڑی تھی، لیکن اس بار اس کا چہرہ مکمل طور پر مسا تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، جلد نیلی ہو چکی تھی اور آنکھوں میں خون رس رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کامران کی طرف بڑھنے لگی۔ کامران کے حواس جواب دینے لگے۔
وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا ٹکرایا۔ عورت کا جسم جھٹکے سے مڑا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں لمبی اور نوکیلی ہو چکی تھی، ناخن سیاہ اور گلے سڑے ہوئے تھے۔ یہ جگہ چھوڑ دو ورنہ، عورت کی آواز گونجی جو انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ کامران نے ہمت کی اور دروازے کو پوری طاقت سے دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ بدحواسی میں باہر نکلا اور سیڑھیوں سے اترنے لگا، مگر جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، سیڑھیوں کے اختتام پر وہی عورت کھڑی تھی اور اس کے بال ہوا میں لہر رہے اور وہ کامران کو دیکھ کر مسکرا رہی۔ جیسے ہی کامران نے اس عورت کو دیکھا، کامران بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فلیٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا اس بوڑھے پڑوسی کے پاس پہنچا جس نے اسے اس جگہ کے بارے میں خبردار کیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا، وہ حقیقت میں موجود ہے، کامران کانپتے ہوئے بولا۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، یہاں جو بھی رہتا ہے زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتا۔ پھر اس نے کامران کو ایک پرانی اخبار کی کترن دکھائی جس میں لکھا تھا کہ اس فلیٹ میں کئی سال پہلے ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی تھی جو کئی دنوں تک سڑتی رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، مگر قاتل کبھی پکڑا نہ جا سکا۔ کامران نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فلیٹ میں واپس جا کر اپنا سامان لے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ واپس گیا اسے لگا جیسے پورا ماحول بدل چکا ہو۔ ہر چیز بگڑی ہوئی نظر آ رہی تھی، دیواروں پر خون کے دبے تھے اور دروازے خود بخود کھل اور بند ہو رہے تھے۔ پھر اچانک بیڈ کے نیچے سے کچھ نکلنے لگا، وہی عورت، مگر اس کا جسم اب اور بھی بھیانک ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کی کھال غائب ہو چکی تھی، آنکھوں سے لہو بہہ رہا تھا اور وہ زمین پر رینگ رہی تھی۔ کامران نے چیخ کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر دروازہ خود بخود لاک گیا۔ روشنی مدھم ہونے لگی اور کمرے میں صرف عورت کے کھردرے سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح فلیٹ کے مکینوں نے دروازہ توڑا تو اندر کامران بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بول بھی نہ سکا۔ کچھ دنوں بعد کامران نے کراچی چھوڑ دیا، مگر جاتے وقت اسے ایک چیز نظر آئی۔ اس فلیٹ کی ایک کھڑکی سے وہی دھندلی عورت جھانک رہی تھی، مسکرا رہی تھی، جیسے کچھ کہہ رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید خوفناک اور سچی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا خوبصورت سے کہانی میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔